السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں حبیب خان مصباحی روحانی شفا خانہ سدھارتھ نگر سے آپ کی خدمت میں ایک خاص پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو ہمارے اور آپ کے صحت و تندرستی کے متعلق ہے۔ ہم میں سے اکثر احباب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی غذائیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں فٹ رکھ سکیں، ہمیں صحت مند رکھ سکیں، ہمیں تندرست رکھ سکیں۔ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، دن بدن ہماری صحت گھٹتی چلی جاتی ہے، ہمارے اعضاء صحیح سے کام نہیں کرتے، توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اگر ہم کوئی ورک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم نے صبح 10 بجے دکان کھولی اور دکان پر گئے پوری انرجی کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، مگر جب 2-3 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، من نہیں لگتا، جسم تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے کارن کیا ہے، اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری سمسیائیں اور اس طرح کی سستی اور تھکاوٹ اور کمزوری ہمیں اور آپ کو لگتی ہے؟ تو آئیے ہم جانیں کہ اصل سبب کیا ہے، اصل راز کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے 35-40 سال تک جس بے اعتدالی اور غیر معیاری کھانے کا استعمال ہم نے کیا ہے، انیمت کھان پان، مرغن غذائیں، ہماری عادت بھی ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو سالن بھی، روٹی چاول، مرغن غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، یہ وہ چیزیں ہیں جب تک ہمارے معدے کے اندر توانائی تھی، معدہ ہمارا مضبوط تھا، طاقتور تھا، جب تک تو یہ کام کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی ہماری ایج 40 کے قریب ہوتی ہے اور معدہ بھی ہمارا اس وقت کمزور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میں ماں کے دودھ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم 40 کو پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تک ہم نے یہی غیر معیاری کھانے کھاتے رہے، بے اعتدالی سے زندگی جیتے رہے، انیمت کھان پان اپناتے رہے، ٹھنڈے مشروبات کا سیون کرتے رہے، بیکری کے سامان، پیزا، برگر اور دوسری چیزیں، مرغن غذائیں کھاتے رہے، تو پھر یقیناً ہمارا معدہ بھی جواب دے دیتا ہے کہ میرے بھائی، اگر تو اب بھی نہیں سدھرا، اب بھی اپنی بات پہ اٹل رہا ہے اور وہی غذائیں جو شروع سے لے کر شعور زندگی سے لے کر اب تک میرے اندر ڈال رہا تھا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، معدہ اپنا کام صحیح سے کرنا چھوڑ دیتا ہے، صحیح سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی جو انرجی ہے، ہمارے جسم کی جو توانائی ہے اور ہماری جو طاقت ہے، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اعضاء ہمارے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے ہیں۔ ساری چیزوں کا اس میں دار و مدار معدے کا، لیور کا، جگر ہی کا ہے۔ اگر معدہ ہمارا صحیح اور سالم رہا، صحت مند رہا، فٹ رہا، تندرست رہا، تو یقیناً ہمارے جسم میں دوسری بیماریاں لگ ہی نہیں سکتی ہیں۔ جہاں تک مجھے تجربہ ہوا ہے اب تک، کتابوں کے ذریعے سے، اطباء کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں آج دنیا میں لوگوں کو ہوتی ہیں اور لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ ساری بیماریوں کی جڑ لیور، جگر، معدہ ہی ہے۔ اور آپ کو وشواس نہیں ہوگا، میں آپ کو اگر آگے چل کر بتاؤں اسباب کیا ہیں، وہ کون سے رجحانات ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو آئیے ہم اس کا بھی جائزہ لے لیں، اس کی طرف بھی نظر کریں۔ شوگر ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو لگ بھگ ایشیا میں اکثر افراد کو جب ان کی عمر 40 سال کے قریب پہنچتی ہے، 40 تک ہو جاتے ہیں،
یہ شوگر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو شوگر ہوتا کیوں ہے؟ شوگر یہ جگر کی سوزش اور اس کے ورم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ لبلبہ کی خرابی بھی کہتے ہیں آپ، اصل زبان میں، اصل بات میں کہیں تو لبلبہ کی خرابی کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ لبلبہ غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ لبلبہ کو جو غذا ملتی ہے وہ بھی معدے ہی سے ملتی ہے۔ اب اگر معدے کو صحیح غذا نہیں ملی تو پھر وہ لبلبہ کو صحیح غذا نہیں دے پائے گا۔ جب لبلبہ صحیح غذا نہیں پائے گا تو پھر وہ اپنے افعال، اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گا، جس کی بنیاد پر یہ شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے اسباب تلاشنے ہیں، تاکہ جب ہمیں اسباب معلوم ہوں گے اور وہ ریزنز معلوم ہوں گے، وہ وجوہات معلوم ہوں گی جن کی بنیاد پر یہ بیماریاں ہمیں لگتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، شوگر پیشنٹ ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، کریٹنین لیول، یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں، اگر ہمیں اس کے اسباب مل جائیں، معلوم ہو جائیں، تو یقیناً علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ اگر آپ نے پرہیز کر لیا، اسباب کو سمجھ کر کے اس سے بچ گئے، تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹروں کے ہاں، حکمہ کے ہاں، طبہ کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ اسباب کیا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شوگر کا سبب کیا ہے، یہ لبلبہ کی خرابی، ایسے ہی ہمارے گھٹنوں میں، جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے تو اس کے بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑے جوڑوں کا درد، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں میں اور گھٹنوں میں، ٹخنوں میں یہ دو درد ہوتے ہیں، اسے بڑے جوڑوں کا درد کہتے ہیں، اپنی زبان میں اسے گٹھیا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہاتھ کے پوروں میں درد ہوتا ہے اسے نقرس کہتے ہیں، نقرس۔ یہ درد بھی جو ہے بلغم اور رطوبات یعنی پانی کی زیادتی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، بلغم زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں، گٹھیا کا درد، نقرس کا درد۔ ایسے ہی یورک ایسڈ یا فیٹی لیور، فیٹی لیور کو آپ سمجھیں، فیٹ اور لیور، فیٹ کو سبھی لوگ جانتے ہیں، فیٹ کا معنی ہوتا ہے چکنائی، چکنائی، اور لیور کا مطلب ہوتا ہے جگر۔ یہ فیٹ جو ہے ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، چکنائی ہی سے بدن کو توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو چکنائی آتی کہاں سے ہے؟ یہ چکنائی جو دن رات ہم غذائیں کھاتے ہیں، ان غذاؤں سے ہمیں چکنائی ملتی ہے، اور ان چکنائی سے توانائی ملتی ہے۔ تو جتنے بدن کو توانائی کی ضرورت ہے، جسم کے جتنے آرگن کو توانائی کی ضرورت ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں، اس غذا سے حاصل ہونے والی توانائی بدن کے دوسرے آرگن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ چکنائی ہمارے بدن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ چکنائی سے توانائی ملتی ہے، اور توانائی سے ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ صحیح طریقے سے ایکٹیویٹ رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب اگر چکنائی سے توانائی ملتی ہے اور یہ چکنائی غذا سے حاصل ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ غذا ہوگی اتنی ہی زیادہ چکنائی پیدا ہوگی۔ اگر ہماری غذائیں زیادہ ہوں گی، ہماری خوراک زیادہ ہوگی، ہم بہت زیادہ کھائیں گے، تو اتنی ہی مقدار میں چکنائی پیدا ہوگی۔ تو بدن کے دوسرے جو اعضاء ہیں، دوسرے جو آرگن ہیں، ان کو جتنی چکنائی کی ضرورت ہے، جتنی توانائی کی ضرورت ہے، جتنی طاقت کی ضرورت ہے، ان کو وہ مل جائے گی، اور بقیہ دوسری چکنائی وہ اس جگہ اسٹور ہوتی رہے گی بدن کے کسی حصے میں۔ اور یہی چکنائی جب جگر پر چڑھ جاتی ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ فیٹی لیور ہو گیا، انسان کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں یہ جو ہمارا معدہ ہے نا، مین اسی کا ہے، اور جو ہماری دوسری ضروریات ہیں، مان لیا آدمی شوگر لیول ہائی ہو گیا، بی پی ہائی ہے،
کریٹینین لیول بڑھ گیا ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، شوگر کی زیادتی ہے، تو یہ جب ساری بیماریاں ہمارے بدن کو گھیر لیں گی تو ایک خاص ضرورت جو جسم کی ضرورت ہے اور ازدواجی ضرورت ہے، جس کو ہم اپنے جو ہے ایک ملاپ بھی کہتے ہیں، تو وہ ضرورت بھی انسان پورا نہیں کر پاتا ہے، اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، باہ کی کمزوری آ جاتی ہے، اعضاء صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں، ٹائمنگ کی کمی آ جاتی ہے، اسپم پرابلم ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں. انسان سوچتا ہے کہ بس اب ہماری لائف یہیں سے ختم ہو گئی. میرے بھائی، حقیقی بات یہ ہے، کہتے ہیں شیر بوڑھا نہیں ہوتا، تو ایسی آدمی بھی بوڑھا نہیں ہوتا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کچھ انسٹرکشن کو فالو کرے، آیوروید کو اپنائے، ہربل کو اپنائے، اور غذاؤں میں احتیاط کرے. ہمیں وہ کھانے چاہیے جس کھانے کو ہمارا جو معدہ ہے، ہمارا جو لیور ہے، ہمارا جو جگر ہے، وہ بڑی آسانی سے ہضم کر سکے. بہت سافٹ کھانا کھائیں، بہت زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائیں. یہ سب چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ہر طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور پھر ہمارے اندر سیکسول ڈیزیٹ پہ پیدا ہو جاتی ہے، ایکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہو جاتی ہے، سوپندوز کی بیماری ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے. اور ان چیزوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ اچھا کام کریں، ایکٹیویٹ رہیں، صحت مند رہیں، فٹ رہیں، جب تک ہماری زندگی ہمیں ملی ہے، بقیہ زندگی اب تک ہم نے اگر غیر معیاری کھانے کھائے، بے ترتیبی کھانے کھائے، انیمت طریقے سے ہم نے کھانے کھائے ہیں، تو اب ہمیں اس سے اگنور کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. اس لیے کہ اب جو بھی وقت آپ کے پاس میں ہے، جو بھی زندگی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس زندگی کی ایک قیمت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس نعمت کو آپ ایسے نہیں ضائع کر سکتے ہیں. اس نعمت کو آپ کی حفاظت کرنی ہے. اس جسم کا بھی آپ کو حساب دینا ہے، جواب دینا اللہ کی بارگاہ. تو آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں. اتنا بالکل پیٹ نہ بھر لیں کہ معدہ اوور لوڈ ہو جائے، اور ایسی غذائیں نہ کھائیں. مشروبات، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں. وہ غذائیں جو ہمارے جسم کو کہیں نہ کہیں پہنچ کر کے نقصان پہنچاتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اگنور کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں، فٹ رہنا چاہتے ہیں، اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، تو کھانا کم کھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ انسان کو بھوک سے کم کھانا کھانا چاہیے، پیٹ سے کم کھانا چاہیے. اتنا نہیں پیٹ کو بھر لینا چاہیے کہ وہ معدہ بھی تھک جائے اور انسان کا جسم بھی بوجھل ہو جائے اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. تو اگر ہم نے فرمان رسالت پر عمل کیا ہوتا تو یقیناً آج دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، سنت رسول کو اپنایا ہوتا، اس طریقے کو فالو کیا ہوتا، تو آج یہ بیماریاں ہم کو نہیں لگتی. آج ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے. طرح طرح کی بیماریاں اور فالتو جانچ میں اور لیبارٹری جانچ میں ڈاکٹروں کے ہاں ہم جاتے ہیں، نہ جانے کتنے پیسے ہم برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی صحت، آپ کی زندگی کی حفاظت یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فٹ رہیں تو اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، ڈائٹ پلان تیار کریں. کھانے پینے کا طریقہ آپ کو سسٹمیٹک بنانا ہوگا، آیوریدک بنانا ہوگا، ہربل بنانا ہوگا، تاکہ یہ غذائیں جب ہمارے جسم میں پہنچیں تو ہمارے جسم کو ہر حد تک وہ فائدہ پہنچائیں. جب ہمارا باڈی ایکٹیویٹ رہے گا، ہمارا شریر اچھا رہے گا، صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، تو پھر ہم دوسرے اعمال بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے، عبادات بھی اللہ کے اچھے سے کریں گے. بہرحال، اگر ہم نے اب تک جو انیمت طریقے اپنائے ہیں، غیر معیاری کھانے کھائے ہیں، ہمارے کسی بھی بھائی کو شوگر جیسی بیماری ہو گئی ہو، یورک ایسڈ ہو گیا ہو، کولیسٹرول بڑھ گیا ہو، کریٹینین لیول کم ہو گیا ہو، یا قوت باہ کی کمی ہو گئی ہو، مرد و عورتوں میں جو بھی بیماریاں ہیں، مردوں کی بیماریاں جیسے جسم کی توانائی کم ہونا، جسم کی تھکاوٹ، اعصابی کمزوری، گھٹنوں کا درد، شوگر، بواسیر اور قبض، ایسیڈیٹی، اس کے علاوہ عورتوں کی بیماریاں جیسے لیکوریا ہو گیا، بانجھپن ہو گیا، MC پرابلم ہو گئی، بچے نہ ہونا،
दाग धब्बे, जितनी भी फोड़े फुंसी, सफ़ेद दाग, ये सारी बीमारियां खुदा न करे किसी को हो, मगर अगर हम में से किसी के जानने वाले को या किसी के पहचानने वाले को अगर हो गई है तो इसका कामयाबी से इलाज हमारे मतब पर अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। शुगर की दवा हमारे पास में है, हमारे मतब में है कि अगर बंदा शुगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा हो तो 2-4 खुराक इस्तेमाल करने ही से शुगर, वो इंसुलिन छूट जाता है और चंद दिनों के इस्तेमाल करने से शुगर कंट्रोल हो जाया करता है। बवासीर 14-15 दिन की दवा खाएं, कैसी भी किसी भी किस्म की बवासीर हो इंशाअल्लाह एकदम ठीक हो जाती है। और मर्दानगी की कमी है या कोई भी जिस्मानी गुप्त रोग समस्या है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार हमारे मतब पर विज़िट करें, तशरीफ़ लाएं, इंशाअल्लाह काफ़ी शाफ़ी और कामयाबी तरीक़े से इलाज किया जाएगा। शुद्ध देसी जड़ी बूटियों से, भस्म से, कुष्ठाजात से हमारे यहाँ दवाएं तैयार को होती हैं। पेवर हर्बल और आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम इस दुआ और कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। उन मियारी ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करें और वो फूड खाएं, वो न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं जिससे हमारा जिस्म, हमारी सेहत बनी रहे और हमें किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। फिर इंशाअल्लाह रहमान किसी मौके पर और भी तफसील से बातें बयान की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।